جناب شفیع جان صاحب اگر پہلے تو پلیز بتا سکیں کہ کل چونکہ منگل ہے ملاقاتیوں کی فہرست آگے، یعنی پی ٹی آئی نے جن کو نامزد کیا اس میں ظاہر سی ایم صاحب نہیں ہے، لیکن علیمہ چونکہ سی ایم صاحب جمعرات کو جاتے ہیں، علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم کل جائیں گے اور وہاں پر بیٹھ جائیں گے، ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ کل کیا سی ایم صاحب جائیں گے وہاں پہ، یا وہی والی بات ہے جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سی ایم کا دن جمعرات کا دن ہے؟ یعنی سوال پوچھنے کی وجہ یہ شفیع جان صاحب کہ وہ ہر ٹیوزڈے کو کوئی نہ کوئی سچویشن ہو رہی ہے نا، لاسٹ ٹیوزڈے کو ہوئی ہے، میں اس تناظر میں سوال پوچھ رہا ہوں دوبارہ۔ جی بالکل، کل سی ایم صاحب نہیں جائیں گے، کل ٹیوزڈے ہے اور ان کی وکلاء ان سے بات کریں گے۔ تھرسڈے کو جو ہے وہ سی ایم صاحب اور پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے، تو تھرسڈے کو شاید سی ایم جائے، لیکن کل سی ایم صاحب نہیں جا رہے۔ وسیم بھائی شفیع صاحب ایک کوئک کامنٹ اگر، ہاں جی آپ ایسی ملاقات میں، کیونکہ یعنی آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ اس کا منطقی انجام کیا ہونا ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں وہ نہیں ملنے دے رہے، تو آخر کب تک؟ چونکہ آپ ہر ملاقات میں باقاعدہ بتاتے ہیں کہ آج ایک صوبے کا سی ایم 10ویں مرتبہ آیا اور واپس گیا، 11ویں مرتبہ، یہ کب تک شفیع بھائی؟ تو یہ کوشچن تو ہم بھی کر رہے ہیں کہ یہ کب تک ہوگا۔ ہم تو یہی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو عوام کے پاس جا رہے ہیں تو ہم تو یہی مقدمہ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کے 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، مینڈیٹ اس کے پاس ہے، اوریجنل وزیر اعلیٰ ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے فارم 47 والے ہیں، عوام کی مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، 3/4 کا وزیر اعلیٰ ہے، نوجوان ہے سب سے زیادہ، اور خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے بڑے غم و غصے میں یہ چیز دیکھتی ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے، ان کو حکومت کی ہٹ درمی کے باوجود ان کو وہاں ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سارے سینیریو ہم اپنے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم جو موبلائزیشن کر رہے ہیں، جو جلسے ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ جذبات دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نعرے بازی دیکھ رہے ہیں، لوگ چاہتے کیا ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، تو سب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سارا مقدمہ جب ہم اپنے عوام کے سامنے رکھیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اور آپ جلسوں کے رسپانس سے مطمئن ہیں شفیع صاحب جو پچھلے دنوں ہوئے ہیں، اور کوئی اندازہ ہے کہ کتنا کراؤڈ شو اپ ہوا ہے، شو اپ کیا ہے؟ وسیم بھائی وہ تو آپ نے بھی ویژولز دیکھے ہوں گے، بٹی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے، حذیفہ صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے، محمود صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے، مولوی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ ہم تو 100% سے بھی زیادہ مطمئن ہیں۔ جو رسپانس آ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، جو لوگوں کی امید سہیل آفریدی صاحب بنے ہوئے ہیں، جس طریقے سے لوگ ان کے نواز شریف کو اتنے لوگ نہیں آتے جلسوں میں جتنے ہمارے سہیل آفریدی صاحب کو دیکھنے آتے ہیں، سننے آتے ہیں۔ حذیفہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی۔ حذیفہ صاحب سے صرف ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ ان کے لیڈر کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ والا نعرہ ٹھیک تھا یا ابھی جو یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ میں کہنا نہیں چاہتا، جس کام پہ یہ لگے ہوئے ہیں یہ والا کام ٹھیک ہے؟ ان کا لیڈر وہاں بیٹھ کے جب کہتا تھا کہ جی میں بیمار ہوں، میں نے باہر جانا ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر گیا اور وہاں پہ کسی سے چیک اپ بھی نہیں کرایا، نہ کسی ہاسپٹل گئے، اور وہاں پہ بیٹھ کے انقلابی بنے ہوئے تھے اور جنرل باجوہ کے خلاف اور اداروں کے خلاف وہ جو وہاں سے تقریریں کرتے تھے، وہ والی باتیں ٹھیک ہیں؟ یا ابھی جنرل فیض صاحب کی جو سزا ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ جنرل باجوہ صاحب کو بھی اس کیس میں شامل کریں گے تفتیش کے لیے یا نہیں؟ یہ چیزیں میں ان کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ میں ان سے پوچھنا بھی ہے، ٹھیک ہے چلے گا۔ شفیع صاحب یہ بتائیے، دیکھیے اگر مینڈیٹ سے محروم کیا ایک پارٹی کو تو یہ ظاہر یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اس کا جواب ہے غلط ہے۔ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے یا نہیں؟ تو شاید اس کا جواب میرا خیال ہے سب اتفاق کریں گے کہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، حالانکہ اگر 10ویں بار بھی ہوا ہے تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے 11ویں بار کرنے کی۔ ایک نقطہ آپ کے خلاف یہ اسٹیبلش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح تو محروم کیا جاتا ہے پارٹی جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے، بالکل بھی نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن اس حد تک کوئی نہیں گیا جس حد تک آپ کی پارٹی چلی گئی کہ گھیراؤ، جی ایچ کیو، 9 مئی، ذہنی مریض، یہ والا ٹویٹ، وہ والا ٹویٹ، اتنی آگے کوئی نہیں۔ میرے حالانکہ یہاں تو الیکشن مینڈیٹ تو ایک غلط کام ہے ہی، چوری کرنا، جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن یہاں تک ہوا کہ کلیئر کٹ تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اور وہ ضیاء صاحب اس میں معاملے میں تھے، پھر بھی بے نظیر صاحب اس حد تک نہیں گئی جب تک عمران خان صاحب یا آپ کی پارٹی چلی گئی ہے۔ اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب میں جو فرق ہے نا وسیم بھائی، جی بھٹو صاحب جیل کے اندر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان صاحب سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا جس نے مینڈیٹ پہ ڈھکا ڈالا ہے، جس نے میری پارٹی کو توڑا ہے، جس نے میری پارٹی سے نشان چھینا ہے، جس نے مجھے بے گناہ قید میں ڈالا ہے، جس نے بشرا بیگم کو قید میں ڈالا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہی خوف ہے جو حذیفہ صاحب کو کھائی جا رہی ہے، وہ خوف ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ گود لینے کی بات کر رہے ہیں، اس گود میں اب کوئی جگہ ہے نہیں، نہ ہم اس گود میں چڑھنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف اس گود میں لیٹی ہوئے ہیں، اب جو گود میں بندہ لیٹ جاتا ہے تو اس کے بعد تو گود میں کوئی جگہ نہیں رہتی۔ وضاحت سیاسی گود کی بات ہو رہی ہے، جی شہباز شریف نے نواز شریف کو بھی مائنس کر دیا ہے۔ نواز شریف ووٹ ڈالنے آ جاتا ہے 27ویں ترمیم میں،
اور ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ نے فلور پہ بات نہیں کرنا. اتنی بے بسی ہوتی ہے, بیچارہ آ کے ووٹ ڈال کے واپس چلا جاتا ہے, اور جب وہ 2-3 مہینوں بعد چپ کا روزہ توڑتا ہے تو عمران خان سے شروع کرتا ہے اور عمران خان پہ ختم کرتا ہے. تو عمران خان کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. شفیع صاحب جو میرا سوال تھا اس کے جواب میں آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی بھٹو صاحب کی مثال آپ دیتی رہی بدامی صاحب, لیکن اگر ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے تو اس کے جواب میں پھر ہم جو سخت بیانات دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں, دینے بنتے ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. دیکھیے بدامی صاحب 9 اپریل سے اگر آپ سٹارٹ لیں نا, 9 اپریل سے لے کے جعلی مقدمات, پھر 9 مئی, پھر جسٹس فائز عیسیٰ کی سہولت کاری, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سہولت کاری, پھر یہ جس طریقے سے یہ فائز عیسیٰ سے فیضیاب ہوئے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر آپ آئسولیشن میں ڈالتے ہیں, پھر آپ ان کی بیگم کو جیل میں ڈالتے ہیں, آپ ملٹری کورٹس میں ہمیں لے کے چلتے ہیں, آپ 64,000 FIRs کرتے ہیں, 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, 26 نومبر کرتے ہیں, 14 لوگوں کو شہید, تو یہ تو ہوگا. اس کے بعد مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. تو یہ ساری ایک سیریز ہے. جب اس طرح ہوگا, جب یہ ساری سیریز آپ ایک بندے کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, نہ اس کے پوسٹر کی اجازت, نہ نام لینے کی اجازت, نہ تصویر کی اجازت, نہ دیکھیں ان کے لیڈر جب قید میں ہوتے تھے نا بدامی صاحب, تو یہ جب پیشی پہ آتے تھے نا نواز شریف صاحب, تو نواز شریف گاڑی سے اترتے تھے اور عدالت تک جب جاتے تھے تو پوری 20 منٹ کی یہ سیاسی پریس کانفرنس کرتے تھے, پھر واپس آتے تھے, یاد ہے آپ کو, پھر واپس آتے تھے تو پھر 20 منٹ کی گفتگو ہوتی تھی. رانا ثناءاللہ کی یاد ہوگی, احسان اقبال کی یاد آپ کو ہوگی. ان کو اتنا خوف ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر ایک سپریم کورٹ سے نکلتی ہے, سارا عملہ جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جو نیکسس بنایا ہوا ہے نا, 26ویں ترمیم کر کے 27ویں ترمیم کر کے 5300 ارب IMF کا جو رپورٹ آئی ہے وہ انہوں نے کھا لی ہے. کرپشن ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ جو سارا ایک نیکسس بنا ہوا ہے, جس دن عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے یا جس جیل میں بھی یہ لے کے چلتے ہیں اور ان سے باہر قدم رکھیں گے, ان کا نیکسس درم برم ہوگا. اس ملک کا وزیر اعظم پھر تو کلیئر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب جب سیکنڈ رہ گئے یہاں چاہنا طریقہ ابھی بھائی 10 سیکنڈ رہ گا, کچھ کہنا تھا. اچھا, یہ فیس بک اکاؤنٹ بنایا کہ وہ قانون کو فالو نہیں کر رہا, ہم اس کو بین کریں گے. جو انہوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اقتدار کب چھوڑیں گے؟ اب یہ سوال اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, چونکہ تاکہ پروگرام بھی ہوتے رہے نا. یہ انتخاب